گولڈی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی۔ تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا۔ محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گولڈی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے، محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے، اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہیں 1 مہینے بعد گولڈی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ گولڈی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں، تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں، اب جلدی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے، اے اوپر والے مجھے بیٹی ہی دینا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانا بھی تو لانا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گولڈی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں، ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ماں مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے، انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گولڈی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔
نینی طوطی اپنے سوتیلے بیٹے ہریا کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ سارا کام اپنے بیٹے سے ہی کرواتی اور خود آرام کرتی رہتی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے، تم آج کل بہت کام چور ہو گئے ہو، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو۔ چلو جلدی سے برتن دھو جو تم نے آج دھوئے نہیں ہیں۔ ہریا کہتا ہے، لیکن ماں مجھے بخار ہو گیا ہے، موسم بدل گیا ہے، اب صبح شام ٹھنڈک ہونے لگی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں دھو دوں گا۔ لوسی کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے، تم تو بالکل کام کے نہیں ہو، دن بدن آلسی ہوتے جا رہے ہو، جاؤ جلدی سے دھو ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی۔ ہریا کہتا ہے، میں بعد میں دھو دوں گا، جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں دھو دوں گا اور سارا کام بھی کر دوں گا۔ لوسی کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گھر سے بھگا دیتی ہے۔ بیچارہ ہریا اپنے آم کے پیڑ کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک آم کا گھر تھا۔ ہریا کہتا ہے، ارے میں نے یہ گھر تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کب یہاں آ گیا؟ تبھی آواز آتی ہے، میں آم کا جادوئی گھر ہوں، میں معصوم لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، اسی لیے تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ ہریا کہتا ہے، شکریہ دوست، تم نے میرا اس وقت میں ساتھ دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ہریا وہاں رہنے لگتا ہے۔ ایک دن لوسی اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے، بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب سے تم گئے ہو سارا کام میں نے خود کیا، تب مجھے پتہ چلا تم کتنی محنت کرتے تھے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہریا کہتا ہے، چلو دیر آئے درست آئے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ میری ماں ہو، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، اب آپ میرے ساتھ اسی گھر پر رہو۔ گولڈی اور گوری دونوں دوست تھے، دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر گولڈی کا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، گوری تم آج کل بہت کم کام کر رہی ہو، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھے بھی آرام کرنا پڑتا ہے۔ گوری کہتی ہے، گولڈی کئی دنوں سے مجھے بخار آ رہا ہے، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کیونکہ میں نے سوچا تم فالتو میں ہی پریشان ہو جاؤ گی، جبھی تو میں کام نہیں کر پا رہی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری ایسے نہیں چلے گا، میں تمہاری چالاکیوں کو جانتی ہوں، تم بہت ہی چالاک ہو، کام نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہو، چلو اب جلدی کام پہ لگ جاؤ۔ گوری کہتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گولڈی، میں آج کام نہیں کر پاؤں گی۔ گولڈی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گوری سے کہتی ہے، میں اب تجھے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی ہوں، چل اب میرے گھر سے جلدی نکل ورنہ میں تجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گی۔ گولڈی گوری کو گھر سے بھگا دیتی ہے۔ گوری بیچاری ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتے، اب میں کیا کروں گی؟ تبھی آواز آتی ہے، کیوں رو رہی ہو، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ گوری ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہے، کس نے آواز دی مجھے؟ تبھی وہاں جادوئی انڈے کا گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ڈرو نہیں، میں جادوئی انڈے کا گھر ہوں، میں راہگیروں کی مدد کرتا ہوں، میں نے سنا تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تم اب میرے اندر رہ سکتی ہو۔ پھر گوری اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن گولڈی چڑیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دو گوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس دن تمہیں غصے میں گھر سے نکال دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ گوری اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے، کوئی نہیں،
वैसे भी तुमने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था और तुमने मुझे अपने घर पर रखा था। अब तुम मेरे साथ इस घर में रह सकती हो। लूसी तोती आज नया पर्स लाई थी। वो बहुत खुश थी। लूसी हरिया से कहती है, देखो देखो, कितना प्यारा पर्स है मेरा। तुमने कभी ऐसा पर्स देखा है क्या? इतना प्यारा पर्स मैंने कभी नहीं लिया। अब मैं ये सबको दिखाऊंगी। मेरा बस चले तो सारे जानवर को दिखाऊं। हरिया कहता है, ज़्यादा खुश मत हो लूसी, इतना भी एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। ये पर्स तुमने लिया है, सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसी कहती है, अरे तुम क्या जानो नई चीज़ सबको दिखाने की खुशी। ये खुशी तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। ये कहकर लूसी गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी कहती है, अरे बाप रे, इतना प्यारा पर्स कहाँ से लिया लूसी? ये कितना प्यारा लग रहा है। लूसी कहती है, मेरा बहुत ढूंढने के बाद ये पर्स मुझे मिला है। शहर की बहुत बड़ी दुकान से लाई हूँ। गौरी कहती है, फिर तो ये पर्स बहुत महंगा भी होगा। लूसी कहती है, हाँ बहन, पूरे 80,000 का पर्स है। इसमें तुम्हारा घर जाएगा। वो गौरी बहुत लालची थी। उसने उसका पर्स चुराने की ठान ली। लूसी कहती है, अच्छा, मैं अब गोल्डी के घर जा रही हूँ। उसको भी तो ये पर्स दिखाना है। फिर लूसी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे ये गोल्डी का घर तो बहुत दूर है। मैं तो थक गई। चलो कुछ देर बैठ लूँ, फिर गोल्डी के घर जाती हूँ। तभी पीछे से गोल्डी उसका पर्स चुराकर भाग जाती है। लूसी को जब पता चलता है तो वो रोने लगती है। लूसी गोल्डी के घर पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, क्यों रो रही हो बहन? क्या हुआ? लूसी कहती है, मैं तुम्हारे घर तुम्हें अपना नया पर्स दिखाने ला रही थी, तभी मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। गोल्डी कहती है, अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझसे पहले उस पर्स के बारे में और किसको बताया था? लूसी कहती है, मैंने तुमसे पहले किसी और को नहीं बताया, बस गौरी को बताया था। गोल्डी समझ जाती है और कहती है, ये गौरी कभी नहीं सुधरेगी, ज़रूर उसी ने चुराया होगा। लूसी कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता उसी ने चुराया है? तुम तो वहाँ थी भी नहीं। गोल्डी कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम बस मेरे साथ गौरी के घर चलो, फिर दिखाती हूँ। वो दोनों गौरी के घर पहुँच जाती हैं। गौरी पर्स के साथ बैठी हुई थी। गौरी कहती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो नहीं बुलाया तुम लोगों को। लूसी कहती है, तुम्हारे बुलाने से नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हम यहाँ आए हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगी। चिड़िया सच ही कहती है, अभी तुम्हें चोरी का सबक देती हूँ। फिर दोनों मिलकर गौरी को बहुत मारते हैं। गौरी कहती है, अरे रे, ये तो बहुत मारती हैं। इस चिड़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। जहाँ चोरी करती हूँ वहीं पकड़ लेती है। मेरा तो पर भी टूट गया। अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगी। गोल्डी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। गोल्डी कहती है, अब जल्द ही हमारे अंडे में से बच्चे निकल आएंगे। मुझे बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे तो बेटी ही चाहिए। उसका पति जैक कहता है, अच्छा, मुझे भी बेटी ही चाहिए। मैं अभी जंगल जाता हूँ और अपने बच्चों के लिए दाना लाता हूँ। जैक चला जाता है। कुछ देर बाद अंडे में से बच्चे निकल आता है। गोल्डी उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ए ऊपर वाले, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरा बच्चा तो देख भी नहीं सकता। तभी जैक आ जाता है और कहता है, अरे ये हमारे बच्चे को क्या हुआ? इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर दोनों उसको अस्पताल लेकर चले जाते हैं। गोल्डी कहती है, डॉक्टर साहब, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये देख क्यों नहीं रहा? हरिया डॉक्टर कहता है,
یہ تمہارا بیٹا تو اندھا ہے، یہ ایسے نہیں دیکھ پائے گا، اس کا تمہیں آپریشن کرانا پڑے گا۔ پھر وہ دونوں اپنے بیٹے کو گھر لے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے کی بہت کمی تھی۔ جیک کہتا ہے، ہمارے بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بیٹے کی کوئی زندگی نہیں ہے، اب اسے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں، میرے بیٹے کو کہیں نہیں چھوڑنا، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ پھر جب ایک دن گولڈی کہیں گئی ہوتی ہے تو جیک اپنے بیٹے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے اوپر کالو اور گوری کی نظر پڑتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو کالو، اس بیچارے بچے کو سنسان جنگل میں کون چھوڑ دیا ہے، اسے تو یہاں جنگلی جانور کھا جائیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی ہمارے بچے نہیں ہیں۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اور ایک دن بچہ گوری کے ساتھ گھوم رہا تھا، تبھی اسے جیک دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، میرے بیٹے کو کہاں لے کر گھوم رہی ہے گوری، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے میرا بیٹا واپس دو۔ گوری کہتی ہے، بھاگ جا یہاں سے چڑیا، تو نے تو اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا، اب یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نہیں دوں گی۔ پھر بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کا بیٹا گوری سے پوچھتا ہے، ماں، آپ نے مجھے گود لیا ہے، مجھے اپنی دوسری ماں سے ایک بار ملنا ہے، کیا آپ مجھے ان سے ملاؤ گی؟ گوری ہاں کہہ دیتی ہے اور گولڈی کو بلا دیتی ہے۔ گولڈی اس کو رو رو کر پوری بات بتاتی ہے، کیسے جیک اسے چھوڑ آیا تھا۔ پھر بیٹا کہتا ہے، ماں، اب آپ بھی میرے ساتھ ہی رہنا، اب میں اپنے دونوں ماؤں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ لوسی طوطی نے انڈا دیا ہوا تھا۔ لوسی کہتی ہے، کتنا پیارا، کتنا سفید انڈا ہے، مجھے لگتا ہے میرا بچہ بہت ہیلدی ہوگا، اب مجھے اپنے بچے کے نکلنے کا انتظار ہے بس۔ میں اپنے بچے کے لیے کھانا لانا تو بھول ہی گئی، اب کھانا کہاں سے لوں؟ یاد آیا، میرے پڑوس میں میری سہیلی گولڈی ہے نا، اسی سے دانا لے آتی ہوں۔ لوسی گولڈی کے گھر چلی جاتی ہے۔ لوسی کے نکلتے ہی گوری کوی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ واہ، کتنا سفید انڈا ہے، اسے پینے میں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یہ طوطی بھی کتنی بے وقوف ہے، اپنا انڈا کھلے میں ہی چھوڑ گئی۔ پھر گوری اس کا انڈا پی جاتی ہے۔ وہیں لوسی گولڈی سے کہتی ہے، گولڈی بہن، مجھے تم سے کام ہے، میرے انڈے میں سے بچہ نکلنے والا ہے، اسی لیے میں سارا دن انڈے پر ہی بیٹھی رہتی ہوں۔ اب جب بچے کے نکلنے کا ٹائم آیا تو میرے پاس دانا ہی نہیں بچا، مجھے تھوڑا سا دانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، یہ لو دانا، اپنے بیٹے کو اچھے سے کھلانا۔ پھر لوسی دانا لے کر آ جاتی ہے تو ٹوٹا ہوا انڈا دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ پھر وہ واپس گولڈی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، بہن، ابھی تو تم دانا لے کر گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی۔ لوسی کہتی ہے، بہن، کہ میرا تو انڈا نہیں رہا، نہ جانے کس ظالم پچھی نے میرا انڈا کھا لیا۔ گولڈی کہتی ہے، تم رو مت لوسی، ہم اس ظالم سے بدلہ لیں گے، اب ہم تمہارے گھونسلے میں نکلی انڈا رکھ دیتے ہیں، ہم دوسری جگہ چھپ کر دیکھیں گے، پھر وہ ظالم پچھی آئے گا تو ہم اسے مار مار کر اپنا بدلہ لے لیں گے۔ پھر وہ لوگ انڈا رکھ کر چھپ جاتی ہیں۔ گوری انڈا دیکھ کر پھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے، یہ طوطی نے اتنی جلدی ایک اور انڈا کیسے دے دیا؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ انڈا بھی میرے ہی پیٹ میں جائے گا۔ تبھی گولڈی اور لوسی اس پر حملہ کر دیتی ہیں اور اس کو بہت مارتی ہیں۔ گوری جیسے تیسے بچ کر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے، میں مر گئی، یہ چڑیا تو بہت چالاک ہو گئی ہے، میرا مار مار کر برا حال کر دیا ہے، اب میں کبھی کسی کے انڈے نہیں پیوں گی، ورنہ یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ گولڈی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا نیلو، میرا بیٹا نیلو،
بہت اچھا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ بیٹا نیلو، میں جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی رہنا۔ نیلو کہتا ہے ٹھیک ہے ماں، میں گھر پر ہی رہوں گا، پر آرام سے جاؤ۔ گولڈی کہتی ہے میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پھر گولڈی جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ دوسری اور کالو گوری سے کہتا ہے گوری، آج میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ذرا چائے بنا دو۔ گوری کہتی ہے ابھی بناتی ہوں۔ ارے مجھے یاد آیا، شکر تو ختم ہی ہو گئی ہے، اب چائے کیسے بناؤں گی؟ کالو کہتا ہے ہمارے پڑوس میں گولڈی رہتی ہے، اس سے لے آؤ، اس کے پاس ضرور شکر ہوگی۔ گوری کہتی ہے تم صحیح کہہ رہے ہو کالو، میں اسی سے لے آتی ہوں۔ وہیں دوسری اور نیلو گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، تبھی اسے سانپ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ نیلو وہیں مر جاتا ہے۔ گوری جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ارے اس بیچارے کو کیا ہو گیا، اسے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تبھی گولڈی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کیا ہے گوری؟ گوری کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ گولڈی غصے میں کہتی ہے تم یہاں سے جلدی جاؤ اور اب میرے گھر میں کبھی مت آنا۔ گولڈی اسے بھگا دیتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے بہت دن ہو گئے، بیچاری چڑیا کے پاس نہیں گئی، بیچاری کا بچہ نہیں رہا۔ کالو کہتا ہے تم وہاں پر جانا بھی مت، وہ چڑیا تو تم سے اس کے بچے کا قاتل سمجھتی ہے۔ گوری کہتی ہے ہاں سمجھتی تو ہے، پر مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے بیٹے کے غم میں مجھے بھگایا تھا، پر آج میں اس کے پاس چلی ہی جاتی ہوں۔ پھر گوری گولڈی کے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ جب گوری اس کے گھر پہنچتی ہے تو اسے گولڈی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دکھتی ہے۔ گولڈی اندر پھنسی ہوئی تھی۔ گوری جلدی سے اسے بچا لیتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے شکریہ بہن، تم نے میری جان بچائی، لیکن تم نے میری جان کیوں بچائی؟ تم نے تو میرے بیٹے کو بھی مارا تھا نا؟ گوری کہتی ہے میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا تھا، اس بیچارے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، میں تو صرف شکر لینے گئی تھی۔ گولڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہارے اوپر بنا جانے اتنا بڑا الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں۔